الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نماز کا اسلام کا دوسرا رکن نماز، اور اس رکن کی ادائیگی کے لیے لازم ہے کہ مرد حضرات عام حالات میں مساجد میں جماعت کے ساتھ اس کو ادا کریں. اس بارے میں کتاب و سنت میں دلائل کا انبار ہے، اور اس موضوع کے بہت سے پہلو اور حصے ہیں. ان میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص فرض نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے. میں ابتدائی میں بغیر کسی رکھ رکھاؤ، بناوٹ اور تصنع کے اللہ کی توفیق سے اپنے اس حوالے سے عاجزی اور کمزوری کا اظہار کر دوں، اور سچ مچ، اور وہ کیا ہے کہ اس موضوع کی حقیقت کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا میری بساط اور طاقت سے باہر ہے. اور کیوں نہ ہو، مسجد اللہ نے وہ چیز بنائی ہے کہ مسجد کی طرف آنا تو بہت بلند و بالا بات، اور بات کی بات اس سے پہلے صرف مسجد سے دل کا لٹکاؤ، مسجد میں جانے کے لیے دل کا شوق اور ذوق اللہ کو اس قدر پیارا ہے کہ جس دل میں یہ شوق ہو، روز قیامت جبکہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اپنے اعمال میں غرق اور ڈوبے ہوں گے، ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر، اور وہاں عرش عظیم کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. 7 اقسام کے لوگوں کو رب العالمین کی طرف سے عرش عظیم کا سایہ دیا جائے گا. ان 7 میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا ہوگا. اور اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے. تو جس مسجد کے ساتھ لٹکاؤ کی وجہ سے، دل کے اٹکاؤ کی وجہ سے عرش عظیم کے نیچے 7 سایہ پانے والے خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ مسجد سے دل کے اٹکاؤ والا ہوگا، تو جو چل کے مسجد کی طرف آئے گا اس کی شان کیا ہوگی.
اور اسے میں ناکارہ کیا بیان کروں گا؟ اللہ کی توفیق سے اپنی طرف سے نہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر ہو بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے ارشادات کی روشنی میں اپنے محدود وقت میں جو بات اللہ کی توفیق سے ہو سکی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کی روشنی میں شمار کر کے باہوالا مسجد میں آنے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتا۔ پہلی بات، مسجد کی طرف قدم اٹھانے والا، مسجد کی طرف آنے والا، اس کے قدم رب العالمین کے ہاں لکھے جاتے ہیں۔ امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، مسجد نبوی کے پڑوس میں کچھ جگہیں خالی تھیں۔ بنو سلمہ نے قصد کیا، ارادہ کیا کہ اپنے گھروں سے جو مسجد سے قدر فاصلے پر تھے ان خالی جگہوں میں آ کے رہائش پذیر ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو فرمایا، یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ٹکے رہو، تم جو قدم اٹھا کے مسجد کی طرف آتے ہو وہ قدم لکھے جاتے، اور جو چیز رب العالمین کے حکم سے لکھی جائے اس کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنی طرف سے نہ فرمائی۔ امام ترمذی نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یاسین کی آیت شریفہ نمبر 12، سورہ یاسین کی آیت شریفہ نمبر 12 نازل ہوئی۔ رب العالمین نے فرمایا، انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم، یقیناً ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو اعمال وہ آگے بھیجتے ہیں اور ان کے جو قدم ہیں یعنی مسجد کی طرف چلنے والے قدم ہیں ہم ان کو تحریر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رب العالمین کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلمہ کو تاکید کی، اپنے گھروں میں ٹکے رہو، تمہارے قدم لکھے جاتے۔ دوسری بات، اور دیکھیے رب العالمین کی شان اور مسجد کی قدر و منزلت اور مسجد میں آنے کی حیثیت، یہ قدم جو لکھے جاتے ہیں صرف جانے پر نہیں، جانے کے ساتھ واپس گھر میں پلٹنے پر بھی۔ امام مسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ایک انصاری شخص، انصاری مدینہ طیبہ کا رہنے والا، اس کا گھر مسجد نبوی سے دور، لیکن نماز مسجد نبوی میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں یہ پسند نہیں کرتا، توجہ فرمانا، میں یہ پسند نہیں کرتا
کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو. میں تو چاہتا ہوں کہ جب میں مسجد کی طرف آؤں تو میرا آنا لکھا جائے، اور جب میں اپنے گھر کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹا جانا لکھا جائے. مسجد سے دور گھر کی خواہش اور مسجد سے دور رہنے پر اصرار مسجد سے نفرت کی وجہ سے نہیں، یا مسجد میں غیر حاضری کا بہانہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ کیوں ہے کہ میں آؤں تب بھی میرے قدم لکھے جائیں، واپس جاؤں تو تب بھی میرے قدم لکھے جائیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد جمع اللہ لک ذلک کلہ، اللہ نے تیرے لیے سب کچھ جمع کر دیا، تیرا آنا بھی لکھا گیا اور تیرا لوٹنا بھی لکھا گیا. تیسری بات، اور اسی بات کے ساتھ چوتھی اور پانچویں بات، تینوں باتیں ایک حدیث شریف. امام ترمذی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ساتھ میرے پاس میرے رب آئے. راوی نے بیان کیا میرا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا خواب میں آئے، یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں رب ذوالجلال کی زیارت کی. اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم هل تدری فيما يختصم الملأ الاعلى، آپ کو پتا ہے کہ مقرب فرشتے، آپ کو پتا ہے کہ مقرب فرشتے کس بات میں آپس میں جھگڑتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا کرسی انکل کو لے آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں رب العالمین سے عرض کیا کہ سب کرسی بیٹھ، بیٹا باقی بھی بچھا دو. توجہ فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں عرض کیا نعم یہ پتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا الکفارات، مقرر فرشتے ان اعمال کے تحریر کرنے میں آپس میں جھگڑتے ہیں جن کا نام کفارات ہے. کفارات وہ اعمال جو گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. یا اللہ یا اللہ، ان اعمال کی شان کیا ہوگی جن کا نام سب وہ کیا ہے؟ الکفارات. اور وہ عمل جن کو لکھنے میں آپس میں کون جھگڑتے ہیں؟ اچھے بچے ماما آواز دے تو ایک کی بجائے دو چار بھاگتے ہیں کہ میں جا کے کام کروں، اور وہ کام جو ماما کو پسند ہو پھر تو ان کی دوڑ اور تیز ہو جاتی ہے. نوٹ فرمائے ایک ایک بات میں مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے کتنی باتیں.
اور کیوں نہ ہو، سمجھانے والے وہ ہیں کہ اللہ نے مخلوق میں ایسا سمجھانے والا بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا رب العالمین کے دربار میں خواب میں، ان کا نام کفارات، اور یہ بات نوٹ رہے کہ انبیاء کی خواب وہی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم تھا یا ویسی خواب تھا؟ نوٹ فرما لیجیے، انبیاء تنہا ہیں، ان کا خواب وہی ہے، باقی ہر کسی کا خواب اس کی گارنٹی ہے۔ عرض کیا ان کا نام ہے کفارات، اور پھر ان کفارات جن کے تحریر کرنے میں آپس میں فرشتے دوڑ لگاتے ہیں، ان کو شمار کیا 3 اعمال۔ انگلیاں نکالیے، انگلیوں پر اور انگلیوں کے ساتھ سینوں پر نوٹ کر کے لے جائیے۔ نمبر 1، المقص فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجد میں ٹھہرنا۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میرا آپ کا ٹھہرنا ایسے۔ شیطان ٹھہرنے دیتا ہے؟ اگر میری آپ کی سمجھ میں بات نہ آئے تو کم از کم شیطان اندر جو آگ لگاتا ہے اسی پہ غور کرے۔ بیٹھنے دیتا ہے شیطان؟ ایسے جیسے فائر بریگیڈ میں کام کر رہا ہے۔ کبھی گھڑی دیکھتا ہے، کبھی خوراک کو دیکھتا ہے، کبھی کچھ مچھلی پانی سے باہر آ گئی۔ شیطان کو تو پتا ہے کہ اس عمل کی شان کیا ہے، اور اس جاہل کو پتا نہیں کہ کیا مل رہا ہے۔ المقص فی المساجد بعد الصلاۃ، اور یہ عمل خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ کرے فنکاری اداکاری نہ ہو، حقیقت ہو۔ اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پہ رحم کریں۔ صاحب ہم پریشان ہیں، غمگین ہیں، ٹینشنوں میں مبتلا ہیں کہ نہیں؟ لے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فائدہ، اس کا علاج یہ ہے، فرض نماز کے بعد مسجد میں ٹک جاؤ۔ اور ٹکنے کا مطلب یہ نہیں کہ جاگتے ہو تو چوری کر کے بیٹھ جاؤ، نہ جاؤ۔ ٹکنے کا معنی یہ نہیں گھر میں بیگم کو ضرورت ہے چیزوں کی، جان چھپا کے ناجائز بیٹھ گیا، صوفی جھوٹا صوفی چراغ دی، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اب ہرا پھرنا ہے، گپے مارنی ہے، کیسے میں جا کے قہوہ پینا ہے، یہاں مرے، کچھ لے کے جائے، معیشت سے چوری نہ، اسلام میں اجازت نہیں۔ گھریلو ذمہ داریوں سے فرار، اس کو ڈنڈے مارو اور نکال دو۔ ہاں صاحب ڈنڈے مار کے نکال۔ تو بیگم گھر کا بندوبست کرے کہ بازاروں میں آوارہ تھے، یہ مسجد میں بیٹھا ہے، یہ نہیں۔ جب بیکار گھومنا ہے تو مسجد میں بیٹھے اور لے کے جائے۔ فرشتے اس عمل کو، مقرب فرشتے لکھنے کی دوڑ بھی لگائیں گے، اور اللہ اس کے سینے کو اطمینان سے، سکون سے، اپنی رحمت سے معمور بھی فرمائے گے۔ دوسرا عمل جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ وَالْجَمَاعَاتِ، پیدل چل کے مسجد کی طرف جانا۔
میں آپ غور کرتے ہیں سارا شہر بیوی کی طرح پھر کے آیا ہے. نماز سے وقت طبیعت بڑی خراب ہے, مکھار اور فریبی. ابھی کہیں سے کسی گاہک کا فون آ جائے, سودا ہے, بھاگا جائے, ساری بیماری غائب ہو جائے. سردی بڑی ہے, کب ہے سردی؟ جب مسجد میں جانا ہے. میں آپ غور تو کریں, مسجد میں جانے کی شیطان کتنی رکاوٹیں ہمیں سمجھاتا ہے, اور اپنا جائزہ لینے کے لیے کیا وہ رکاوٹیں دنیاوی کاموں سے روکتی ہیں؟ کوئی نہیں روکتی. تو مانا کیا ہے؟ مکر فریب دغا باز, اور شیطان کا چہرہ بن کے اپنا نقصان کروا. شیطان کو تو پتا ہے کہ مسجد کی طرف چلا گیا آسمانوں پہ دھوڑے لگ جائیں گی. کن کی؟ اللہ کے مقرب فرشتوں کی. کیوں کہ پہلے یہ عمل میں لکھوں اور اللہ کے دربار میں یہ کہ پہنچ. جب عمل کی اتنی شان ہے تو مسجد میں جانے والے کی شان رب کی شان. اور تیسرا عمل, اور اسباغ الوضوء سے مکارہ, جب دل میں چاہے پورا عمل پورا وضو کرے. گرمیوں میں رات چھوٹی ہے, اٹھ کے وضو کرنے کو بھی کرتا ہے. بات جی کرتا ہے جی, کہتے ہیں یہ دادا یہ دادو چپی کر جائے تو اچھا. دوپہر کو خوب تکڑا کھانا کھا کے سو رہا ہے, عصر کی نماز کا وقت اٹھ کے وضو کرنے کو جو کرتا ہے, اٹھے کرے, دیکھے پھر آسمانوں پر کیا کچھ ہوتا ہے. تو تیسری بات, تین اعمال جن کے تحریر کرنے میں مقرب فرشتے دوڑ لگاتے ہیں, ان تین میں سے ایک کیا ہے؟ بولو. نماز کے نہیں, ہم صرف اپنا, ان تین میں سے ایک یہ ہے پیدل چل کے مسجد نماز کے لیے پہنچنا. چوتھی بات, اسی حدیث میں فرمایا من فعلہن عاش بخیر ومات بخیر. یہ تین اعمال کرنے والا جب تک زندہ رہے گا عافیت سے رہے گا. کون ہے جو عافیت کے ساتھ نہ رہنا چاہتا؟ ومات بخیر, جب موت آئے گی تو خیریت کے ساتھ موت آئے گی. مرنا ہے کہ نہیں؟ عافیت والی موت مرنے کا ارادہ ہے یا بری موت مرنا؟ عافیت والی موت لینے کے لیے چابی کیا ہے کہ تین اعمال کریں, اور ان تین میں سے ایک یہ ہے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کے جائیں. نمبر 5, اسی حدیث میں وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اور یہ تین اعمال کرنے والا اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح کہ اس دن تھا جبکہ اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا تھا. اللہ اکبر. اس دن کوئی گناہ تھا بچے کے ذمہ؟ یہ تین اعمال کرنے والا اس طرح ہو جائے گا. یہ تین اعمال پھر سن لیجیے. نمبر 1, فرض نماز کے بعد اللہ کے ذکر کے لیے, دعاؤں کے لیے, دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے مسجد میں بیٹھا. گپوں کے لیے نہیں, غیبتوں کے لیے نہیں, بے عزتی کرنے کروانے کے لیے نہیں, اللہ کے ذکر کے لیے, دعاؤں کے لیے, دین کی بات کہنے سننے. نمبر 2, پیدل چل کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے جانے کی. اور نمبر 3,
جب دل نہ چاہے اس وقت پورا وضو کرنا. چھٹی بات، مسجد کی طرف جانا ایک طرف تو گناہ معاف، اس کے ساتھ کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ درجات کو اونچا کر دیتے. امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ اعمال نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو اونچا کر دے. صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتلائے. توجہ فرمائیے. نمبر 1 اسباغ الوضوء علی المکارہ، جب دل نہ چاہے پورا وضو کرنا. نمبر 2 وکثرۃ الخطا الی المساجد، بہت سے قدم چل کے مسجد کی طرف جانا. تو مسجد کی طرف بہت سے قدم چل کے جانا کیا ہوگا؟ اس حدیث کی روشنی میں گناہ مٹ جائیں گے، درجات بلند ہو جائیں گے. اور تیسرا عمل وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ظہر کی نماز پڑھی، فارغ ہے، گپے مارنی ہے، ہوٹل میں جا کے گپے مارنی ہے، چھوٹی سیاست کرنی ہے، آوارہ گردی کرنی ہے، مسجد میں بیٹھے آئندہ نماز کے لیے. اور پھر عرض کرتا ہوں، معاشی ذمہ داریوں سے فرار کے لیے، کام سے جان چھڑانے کے لیے نہ اس کی گنجائش. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 اعمال کے متعلق ایک اور بات فرمائی، فذالکم الرباط، یہ ہے تمہارا جہاد. اور موطا امام مالک میں ہے، آپ نے 3 دفعہ یہی الفاظ مبارکہ دہرائے، یہ ہے تمہارا جہاد، یہ ہے تمہارا جہاد، یہ ہے تمہارا جہاد. یہ 3 کام کرنا، یہ تمہارا جہاد. محدثین نے یہاں جہاد اور رباط کے 2 معنی بیان کیے. ایک یہی معنی جہاد، دوسرا معنی، اور وہ بھی بہت ہی زیادہ شاندار ہے. توجہ فرمائیے. وہ معنی یہ ہے، رباط رسے کو کہتے ہیں جس سے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے. کیا مطلب؟ جو شخص یہ 3 اعمال کرتا ہے، اللہ پاک نے ان 3 اعمال میں یہ برکت رکھی ہے کہ اس کو برائیوں سے روک دیتے ہیں. مسجد طرف جا رہا ہے، دل نہیں مان رہا، پورا وضو کر رہا ہے، نماز کا انتظار کر رہا ہے، تو برائی کی طرف جانے کا کب سوچے؟ کیا آپ کہتے ہیں رون دا کلاک؟ اللہ کی فضل و کرم سے ایسا پرانا، ایسا عظیم الشان یہ چکر ہے، جب اس چکر میں آ جائے گا تو برائی کے یہ کدھر سے جائے گا؟ نمبر 7، یہ جو درجات کی بلندی اور گناہوں کا مٹنا ہے، یہ صرف جانے پر ہے؟ نہیں، یہ جانے پر بھی ہے، واپس آنے پر بھی. حضرات ائمہ احمد، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من راح الى مسجد الجماع
فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب حسنة ذهابا وراجعا. جو شخص باجماعت نماز ادا کی جانے والی مسجد طرف گیا، ایک قدم اس سے برائی مٹائی گئی، ایک قدم اس سے نیکی لکھی گئی، اور کب ذہابا وراجعا، جاتے ہوئے بھی آتے ہوئے، جانے پر بھی گناہوں کا مٹنا، درجات کا بلند ہونا، گھر واپس آنے پر بھی گناہوں کا مٹنا اور درجات کا بلند ہونا۔ آٹھویں بات، امام احمد اور امام ابو داؤد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج من بیته متطہرا الى صلاة مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ۔ ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح پاک ہو کر وضو کیا، صاف ستھرا، فرض نماز کے لیے نکلتا ہے، اچھی طرح نوٹ کرنا، ایک ایک لفظ کو نوٹ فرماؤ، جو شخص اچھی طرح پاک ہو کر فرض نماز کے لیے، بولو زور سے بولو، میں چاہتا ہوں یہ بات اچھی طرح نوٹ کی جائے، چودھری جی صاحب، نکلتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے ایک احرام والے حاجی کے برابر ثواب، احرام والا حاجی اس کے برابر ثواب ہے۔ کس پر؟ اب جواب دو، کس پر؟ من خرج، نکلا ہے اچھی طرح پاک، نفل پڑھی، سنتیں پڑھی، فرض کہیں نام ہے اپنی طرف سے ڈال، کوئی بات نہیں، اور صرف اچھی طرح پاک ہو کر فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے۔ حضرات، اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، اسامہ جی بات واضح ہو رہی ہے، جب فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر نہیں، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے نکلنے پر یہ اجر و ثواب ہے، تو جب مسجد میں پہنچے جا کے سنتیں پڑھے، نماز کا انتظار کرے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرے، پھر واپس آئے، پھر اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رب ذو جلال گواہ ہے، عرش والے رب کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں جان سکتا، کون جانے گا؟ دوسری بات، کا اجر الحاج المحرم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک لفظ بھی بیکار نہیں ہوتا، بیکار ہوئے معاذ اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ احرام والے حاجی کی طرح اللہ مجھے آپ کو بار بار ایمان، عافیت، صحت، تمنگی سے حج نصیب فرمائے۔ کوئی جانتا ہے کہ کوئی حج ایسا ہو جو احرام کے بغیر ہو؟ کسی نے کوئی حج کیا ہے یا دیکھا ہے احرام کے بغیر؟ تو پھر یہ کیا ہوا کہ احرام کے ساتھ حج، اور بے مقصد لفظ سے اٹھانے۔ علامہ زین العرب انہوں نے لکھا، خوب لکھا، مراد یہ ہے کہ پورے حج کا اجر و ثواب
اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے اوپری اوپری بات. کامل اجر، حج کا پورا اجر ثواب اس کے لیے لکھا جاتا ہے. مزید غور فرمائیے. ایک دن میں کتنی دفعہ فرض نمازوں کے لیے جانا ہے؟ کتنے حج ہوگی؟ ہفتے میں 35، مہینے میں 150، سال میں چلتے جائیے. اللہ پاک جتنی ایمان والی باجماعت نماز والی زندگی دے، ہر روز 5 حج اس کا اضافہ کرتے جائے. یہ سودا ہے چھوڑنے کا، اور چھوڑنے والا بڑا سیانہ ہے. میری ڈیڈ ہے، میری کمٹمنٹ ہے، تھوڑا دیا. میری فارن سے کال ہے، میری بیٹی کے سسرال والے ہیں. خاک ہے تیری بات پر، افسوس ہے تیری عقل پر. تو جاہل ہے، تجھے خبر ہی نہیں کہ کیا گوا رہا ہے، کیا پانا. نئی بات. امام ابو داؤد رحمہ اللہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ. 3 اقسام کے لوگ، توجہ سے سماعت اور اللہ کی فضل و کرم سے اپنی معمولی سے کوشش کے مطابق کوئی حدیث کچی نہیں. ہم اہل حدیث ہیں، ہم کچی حدیث مانتے ہی نہیں. ہمارا دین پکا، دلائل پکی. کچی کی کیا ضرورت ہے؟ پکی باتیں ہی پوری بیان نہیں ہو پاتی، تو کچی آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ. 3 اقسام کے لوگ، تینوں کی ذمہ داری اللہ پر. کائنات میں کسی کی ذمہ داری ہے؟ ان 3 میں سے ایک جو ہمارا سبق ہے: رجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنیمة او كما قال صلوات ربي وسلامه. فرمایا ایک وہ بندہ، اس نے کیا کیا؟ مسجد کی طرف روانہ ہوا. مسجد کی حدیث میں اللہ کی ذمہ داری پانے کے لیے مزدوری کیا ہے؟ بولو، بولتے نہیں، پشتو نہیں بول رہا. جواب دو نا، کیا مزدوری ہے؟ اور کوئی چیز نہیں. حدیث ملک صاحب جی، من راح الى المسجد، جو شخص مسجد سے روانہ ہوا. اور نوٹ فرمانا، جب یہ ثواب صرف مسجد سے روانگی کا ہے تو بعد میں جو اعمال ہیں ان کی شان و عظمت کیا ہوگی. نہ کوئی ان کے بیان کرنے کا حق دنیا میں ادا کر سکتا ہے، نہ کسی نے کیا ہے. اگر جنت میں لے جائیں تو پھر پتہ چلے. فرمایا جو شخص مسجد سے روانہ ہوا اس کے ضامن اللہ ہے، اور میری ماں باپ اور سب کچھ قربان ہو جائے ان پر. بات کو یہاں نہ روکا، اللہ کی ذمہ داری کے فائدہ کو بھی بیان کر دیا. کیا ہوگا؟ فرمایا اگر اللہ اس کو فوت کرنے تو جنت میں داخل فرمانا. مسجد میں جاتا آتا فوت ہو گیا، جنت. اور اگر واپس آ گیا
تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں ہاتھی زندہ، لاکھ کا مردہ، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، لیکن یہاں دیکھیے زندہ رہا تب بھی فائدہ، فوت ہو گیا تب بھی فائدہ. وہ بات اللہ جانے، یہ ہاتھیوں والوں کو پتا، یہ بات یقینی ہے. اور صحیح ابن حبان نے دنیا میں جو فائدہ ہے، اجر و غنیمت ہے، اس کو بھی بیان کر دیا. فرمایا انعاش اور کیا ہوا کفیہ، یہ مسجد کو رکھ جانے والا اگر زندہ رہا تو اس کو رزق دیا جائے گا. رزق چاہتے ہیں کہ نہیں؟ دودھ کوئی نہیں ہو رہی، اگراہیاں نہیں مل رہی، گاہک نہیں آ رہا، جاب نہیں لے رہا، کوشش کرے، خوب کرے. ہمارا دین صرف وظیفوں کا دین نہیں ہے، خوب کرے. لیکن اگر وظیفہ چاہتا ہے تو یہ وظیفہ کرے. کیا وظیفہ ہے؟ اللہ کے گھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے باقاعدگی سے جائے، پھر دیکھے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے نبی کا وعدہ پورا ہوتا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ دنیا میں کیا ملے گا؟ انعاش، اگر زندہ رہا رزق دیا جائے گا. کون دے گا؟ جن کے لیے نماز پڑھنے جانا، اور وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اور کیا ہوگا؟ آج کی بہت بڑی بیماری کا علاج جو وقوفیہ، اس کی کفایت کی جائے گی. ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، سارے غم، سارے دکھ، اللہ ان سے اس کی کفایت کر. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بہت کافی. نمبر 10، مسجد کے رکھ جانے والا مسجد سے روانہ ہونے سے لے کر خوب توجہ کرنا، ایک سے ایک عجیب بات، اور سننے اور پڑھنے سے پہلے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ سب کرتے تھے، سب تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کیا کچھ. مسجد سے رکھ جانے والا کیا ہے اس کے لیے؟ گھر سے نکلا گھر آنے تک اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا کہ یہ نماز میں، جانے سے لے کر آنے تک. مثال کے طور پر 1 گھنٹہ لکھا، 1 گھنٹہ صرف ہوا، نامہ اعمال میں لکھا جائے گا 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نماز ادا کرنا. جانا وہ نماز تو نہیں ہے، سجدہ تو نہیں ہے، رکوع تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی شان جو چاہے سو کر دے. اس جانے آنے کو نماز لکھا جائے. امام ابن خزیمہ اور ابن حبان، امام ابن خزیمہ اور امام حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ فی بیتہ ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گھر میں وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف آتا ہے، پھر مسجد طرف آتا ہے تو پلٹنے تک، لوٹنے تک وہ نماز میں رہتا ہے. تو فرمایا پھر اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں نہ ڈالے. نماز میں ڈالنا ٹھیک ہے وہ تو اب وہ جب جا رہا ہے آ رہا ہے تب بھی نماز میں ہے، تو اس سارے وقفہ میں
انگلیوں سے کھیلے نہیں، وہ بڑی اونچی حیثیت کے ساتھ جا رہا. نمبر 11، مسجد طرف جانا اور آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد قرار دیا. امام احمد حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغدو والرواح الى هذه المساجد من الجہاد فی سبیل اللہ. ان مساجد کی طرف جانا اور آنا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں سے ہے. اور جہاد کی شان چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ اور جہاد آسان کام ہے یا بہت کٹھن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مسجد میں آنے جانے والے کے آنے جانے کو جہاد میں شمار کر. 12ویں بات، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے کہ جب دیکھو کہ کوئی بندہ اندھیروں میں تاریکیوں میں نماز کے لیے مسجد جا رہا ہے تو اس کو بشارت دے دو کہ تیرے لیے انشاءاللہ روز قیامت مکمل نور ہوگا. امام ابو داؤد اور امام ترمذی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص تاریکیوں میں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریکیوں میں مسجد کی طرف جانے والے کو روز قیامت مکمل نور کی بشارت دے دو. بات تو یہی روک کے خواتین کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو بیٹیاں بہنیں آئی ہیں تاکہ وہ بھی اپنا حصہ لے کے جائیں. سوال یہ ہے کہ خواتین اس اجر کو پا سکتی ہیں؟ جی پا سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے، خواتین مائیں، بیٹیاں، دادیاں، نانیاں اپنے گھروں سے جتنے لوگوں کو مسجد کی طرف بھیجیں گی، خاوند کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، جتنا ایک خاتون کے بھیجنے سے ان سب کو ثواب ہے، اس کا اکیلی خاتون کو ان سب کے برابر ثواب. ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں، ان کو بھیج دیا مسجد، تو چاروں کو جو مسجد جانے آنے کا ثواب ہے، اس اکیلی ماں کو ان 4 کا ثواب. اور اس کے ساتھ بھی اس کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاتون کی بہترین نماز اس کے گھر میں ہے. وہ نیت کرے کہ یا اللہ، دل چاہتا تھا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر یقین کرتے ہوئے گھر میں نماز ادا کر رہی ہوں، تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ سارا جو ثواب اللہ کی رحمت سے توقع ہے اس کو گھر میں نماز پڑھتے ہوئے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو ساری زندگی اور ہماری اولادوں کو، نسلوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کی اولادوں کو، امت کے تمام مردوں کو ساری زندگی موت کے دن تک، آخری نماز تک باجماعت نماز کی توفیق عطا فرمائے، اس سے محروم نہ رکھے. اللہ زندگی میں یہ دن نہ آئے کہ مسجد میں جانے کے لیے تڑپتے رہیں اور مسجد میں نہ جا سکیں. اللہ اپنی رحمت سے حشاش بشاش، چاقو چوبند
آخری نماز تک 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہوئے زندہ رکھے. اس کے بغیر زندگی اللہ پاک نہ دے. زندگی دے ضرور دے لیکن آخری نماز تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والی اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنا. کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما. اے اللہ رب ذو جلال آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں نہ ہماری نیتوں کی گارنٹی ہے نہ بول کی نہ سننے کی. ہماری نیتوں کی غلطی کو معاف فرما, بولنے کی غلطی کو معاف فرما, سننے کی غلطی کو معاف فرما. جو اچھی بات کہی گئی آپ کی توفیق, جو غلط بات ہوئی وہ میری طرف سے شیطان کی طرف سے. اے اللہ صحیح بات جو کہی گئی سنی گئی اس کو قبول فرما. کہنے میں جو غلطی ہوئی اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ دین کی مجلس موت تک ہمارے نصیب میں فرمانا. اے اللہ موت کے دن تک ہمارے نصیب میں فرمانا. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دین کی مجالس ویران ہوئی, ہمارے گناہوں کی وجہ سے مستوں میں ویرانی آئی. اے اللہ تا قیامت دوبارہ یہ وقت نہ آئے. اے اللہ مستیں آباد ہوں, دین کی مجلسیں آباد ہوں, مستیں آباد ہوں. اے اللہ ویرانی اور بربادی نہ ہو. اے اللہ یہ اچھے مناظر یا اللہ دلوں کو خوش کرنے والے, آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والے, آپ کی گھروں کی آبادی, دین کی مجلسوں کا بقا ہونا یا اللہ قیامت تک جاری و ساری فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری مساجد کو اپنے فضل و کرم سے دوبارہ ویرانی بربادی سے محفوظ فرمانا. ویرانی بربادی سے محفوظ فرمانا. ویرانی بربادی سے محفوظ فرمانا. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے اعزاء و اقارب میں جو بیمار ہیں ان تمام کو شفا عطا فرما. ان تمام کو شفا عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے گھروں میں فوت ہو چکے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما, درجات کو بلند فرما. ہماری ان کے بارے میں جو کوتاہی تھی اور یقیناً تھی وہ معاف فرما دے, وہ معاف فرما دے اور اس کے بدلے میں انہیں بہت زیادہ اجر و ثواب دے دے. اے اللہ ہمارے آباء و اجداد, اعزاء و اقارب, بہن بھائی اور دیگر مسلمان جو حالت اسلام میں فوت ہوئے ان تمام کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. ان تمام کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. جو زندہ ہیں ان سب پہ رحم فرما. ان سب کو ہدایت عطا فرما, صحت عطا فرما, عافیت عطا فرما. اے اللہ جب تک آپ زندہ رکھے ایمان, عافیت سے, خیریت سے, سعادت سے, برکت سے, دین سے, تقوی سے, پرہیزگاری سے, تدبری سے, اپنی محتاجی اور پوری کائنات سے, بے نیازی سے. اے اللہ جب موت آئے تو ایمان اور عافیت والی آئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں. اے اللہ ایڑیاں رگڑتے ہوئے, تڑپتے ہوئے موت نہ آئے. اے اللہ وینٹیلیٹر کی موت سے بچانا, ہسپتالوں میں زیر و خوار ہونے والی موت سے بچانا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مسجد کو آباد فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اس مسجد کو آباد فرما. اے اللہ جو ساتھی اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, عمارت میں, دعوت میں, تبلیغ میں, کسی صورت میں, اے اللہ ان پر اپنی رحمتوں کی بقا برسا. اے اللہ پہلے دن سے لے کر آج تک جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, فوت ہو چکے ہیں یا زندہ ہیں, اے اللہ ان سب پہ رحم فرما. اے اللہ ان سب پہ رحم فرما. یا اللہ جو مسجد سے محبت کرے, اس کی خدمت کرے, اس سے پیار کرے, اے اللہ اس پر رحم فرما. اے اللہ اس پر رحم فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں, ہماری نسلوں کو ان میں شامل فرما. ان میں شامل فرما. ہمارے بھائی مصطفیٰ, ان کے والد عید سے پہلے فوت ہوئے, التماس کی گئی ہے, دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور پسماندگان کو ان کے لیے خیر کے جاری رہنے کا سبب بنا.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. سوال یہ ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک مسجد میں رہے گا اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا. اس بارے میں ہم نے 2 احادیث میں سنا ہے. پہلی حدیث نماز کے بعد مسجد میں بیٹھنا یہ ان 3 اعمال میں سے ایک ہے جن کے لکھ کر اللہ کے پاس لے جانے پر مقرر فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں. یہ گناہوں کو معاف کروانے والا عمل ہے. اس کے کرنے والا ان 3 اعمال میں سے ایک ہے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا عافیت سے زندہ رہے گا، جب موت آئے گی عافیت سے آئے گا، اور اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح کے ماں کے گھر پیدا ہونے کے دن تھا. دوسرا ہم نے یہ سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 اعمال وہ ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے، درجات کو بلند کرنے والے اور جن کو جہاد کا نام دیا. ان میں سے ایک عمل ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار. اب میں پھر دوبارہ کہتا ہوں کیونکہ میں اس بات کو محسوس کرتا ہوں، سرکاری وقت میں ملازمت کے وقت میں مسجد میں انتظار کرتے ہوئے بیٹھنا یہ گھٹیا پن ہے. روزی حرام ہے تو اسے خاک نیکی میں خاک ثواب ملے گا؟ نہ، ہمارا دین چوری کا دین نہیں، ایسا دین ناپسندیدہ ہے. یہ دین نہیں، بے دینی ہے. اس طرح بیگم بیمار ہے، ماں بیمار ہے، بچے بیمار ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، یہ کوئی دین تو نہیں، یہ بے دینی ہے. اور یہ گھر والوں کے دلوں میں مسجد اور دین کے لیے نفرت پیدا کرنا، ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. فرض نماز میں چھٹی نہیں، معیشت ہو کچھ بھی ہو، گھر ہو کچھ بھی ہو، اس میں مسجد میں آنا ہے. اب فرض پڑا ہے، پڑ چکا ہے، اب اگر فارغ ہے معاشی گھریلو ذمہ داری سے بیٹھے، بسم اللہ بیٹھے. یہاں ایک اور بات ہے، میں خود ہی سوال کر کے جواب دیتا ہوں. اب عام طور پر بات نہ کرے ملک صاحب کو بولے نہیں، زبان سے دسترخوان نہ بچھاؤ، ہاتھوں سے بچھاؤ. اب عام طور پر مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ مساجد بند کر دو. اس میں کیا کیا جائے؟ جو بات میری سمجھ میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے عرض کرتا ہوں، غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. انتظامیہ سے جھگڑانے، مسجد کی انتظامیہ سے جھگڑانا کرے اور نہ ملک کی انتظامیہ سے ٹکرائے. یہ چیز جو کرتے ہیں عام طور پر، جو میرا خیال ہے عوام کے فائدہ کے لیے ہے. خرابیاں، اور مسجد میں بھی کوئی آدمی 24 گھنٹے ایک نہیں 2-4 آدمی چوکیداری نہیں دیتے، اور محدود وقت کی ڈیوٹی خادم حضرات بمشکل دیتے ہیں. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا نظام چلانے کے لیے اپنے عامہ کے لیے نماز کے کچھ دیر بعد دروازہ بند ہونا چاہیے تو اس کی پابندی کرنی چاہیے. میں تو یہی سمجھتا ہوں، غلطی ہے تو اللہ معاف کر دے. اگر کسی کے پاس کوئی اور رائے ہے تو مجھے سمجھا دے. اس کا احترام کرے. فرض نماز سے نہیں رکنا، وہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد مسجد میں لمبی دیر کے لیے بیٹھنا انتظامیہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ بہتر جانے. بیٹے کا سوال یہ ہے کہ اب ایک شخص آیا مری میں رات ٹھہرنے کے لیے، تو کیا وہ بھی نمازوں کو اکٹھا پڑھے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانے. میں پسند نہیں کرتا کہ جب ٹھہرنا ہے تو پھر وہ نمازوں کو اکٹھا کرے. اب وہ اچھا بڑا بظاہر دیندار آدمی، اذان ہو رہی ہے
اور وہ ہوٹل میں بیٹھا گپے مار رہا ہے. دین کے بارے میں اچھا تاثر نہیں ہوتا. کیونکہ یہ دیکھو داڑھی والا مسئلے کرتا ہے, اذان ہوئی ہے بیٹھا ہوٹل میں, اسی طرح بازار میں گھوم رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, نماز کی جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے جمع کر لی ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانے. منظر اچھا نہیں, منظر اچھا نہیں, باقی وہ خود فیصلہ کرے. عام طور پر جمع اس صورت میں کی جائے کس طرح آنا جائے, چلنا چلا ہو. اس طرح بھی ہم آئے ہیں, کھانا کھائیں گے ساتھی چلے جائیں گے, اثر راستے میں آئے گی. تو یہ صورت تو شاندار اور ٹھیک فائدہ ہے. لیکن جس نے ٹھہرنا ہے اپنے وقت پر پڑے تو میرے خیال میں زیادہ مناسب ہے. اللہ پاک بہتر جانے. اس کے بارے میں علماء کی کتنی ہی آراء ہیں. میرے خیال میں سب سے زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں 3 فرسخ کا ذکر ہے. 3 فرسخ سے مراد 9 میل, اور 9 میل کا مقصد شاید 15 کلومیٹر ہے. کوئی حساب تو وہ کتنا بنتا ہے, 15 ہی بنتا ہے میرا قریب 15 کلومیٹر اگر سفر ہو تو اس پر قصر کر سکتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کراچی وہ پتہ نہیں کتنے 30-40 کتنے کلومیٹر ہے, راولپنڈی اسلام آباد ایک شہر ہو چکا کتنے نہیں, اس سے مراد یہ 15 کلومیٹر شہر کی حدود سے باہر. تو سفر میں اس کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا, اس کی مسافت کے بارے میں, ڈسٹینس کے بارے میں متعدد قول ہیں. میرے علم کے مطابق سب سے صحیح بات یہی ہے جب سفر اس کی مسافت 15 کلومیٹر ہو اور وہ 15 کلومیٹر حدود سے باہر بھی. مدت کے بارے میں بھی 1 سے زیادہ اقوال ہے. میرے خیال میں سب سے صحیح بات اللہ کی توفیق سے یہ ہے اگر کسی جگہ 3 دن تک ٹھہرنا ہو تو قصر کرے, اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہو تو پہلے دن ہی سے پوری پڑے, اور اگر متردد ہو پتہ نہیں کتنے دن ٹھہرنا ہے تو جتنی مدت بھی ہو جائے قصر کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. بارش کے موقع پر ظہر اور عصر مغرب عشاء بھی جمع کر سکتے ہیں, لیکن ظہر اور عصر جمع کرتے ہوئے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ وقفہ زیادہ اور عام طور پر موسم کے بدل جانے کی توقع ہوتی ہے. ظہر میں بارش ہوئی ہے, عصر کو خوب صاف ستھری دھوپ نکلی ہے, تو احتیاط کی جائے. وتر پڑھنے کا 1 سے زیادہ طریقے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ رکوع کے بعد جب سر اٹھائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اور طریقے بھی ثابت ہیں, لیکن میرے خیال میں یہ طریقہ سب سے زیادہ اچھا ہے. آپ راولپنڈی سے ہیں اور راولپنڈی پہنچ چکے ہیں دوبارہ. نہیں کا رہنے والے پنڈی گیا ہوں, میرے پاس قسم ہو گئی, میں تمہیں میں نہیں پڑھی, میرے پاس تو نہ ہو گئی. میں جب واپس گھر بڑی میں آیا تو پوری پڑھیں. جو اللہ نے فرصت دی تھی آپ نے اس کو اگر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ پوری پڑھو. واللہ تعالی اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اللہ کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے, اور جو ٹھیک بات ان کی توفیق سے عرض کی گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے.